بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین لیجیے، پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ایک رحمان ملک آ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں رحمان ملک کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ رحمان ملک جو DG/FIA تھے، وہ ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور اتنی بلندی تک پہنچے کہ وہ نہ صرف بینظیر بھٹو کے قریب ہو گئے، آصف علی زرداری صاحب کے قریب ہو گئے، سب سے زیادہ چہیتے ہو گئے، اور وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر بھی ان کی شہرت جو ہے وہ بہت زیادہ رہی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بالکل آخری دنوں میں جب رحمان ملک صاحب بیمار ہوئے تو ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں بھی کسی بھی ایسی شخصیت نے جو پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما ہو، کوئی معروف شخصیت ہو، کسی نے شرکت تک نہیں کی۔ اور اب ایک دوسرے رحمان ملک جو ہیں، بشیر میمن صاحب، جو DG/FIA تھے عمران خان صاحب کے دور میں، بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بشیر میمن کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کا حکم دیا تھا، جس سے بشیر میمن نے انکار کر دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کو بشیر میمن کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ بشیر میمن کو مسلم لیگ نون کے لیڈر کے طور پر جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور اب یہ اطلاعات ہیں، سابق DG/FIA بشیر میمن نے نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے، بلکہ ان کو پہلے مرحلے میں ہی ایک بڑے عہدے سے جو ہے وہ نواز دیا گیا ہے، اور نواز شریف جو پاکستان آنے کا قصد کر چکے ہیں، پکا ارادہ کر چکے ہیں، ان کے آنے کی تیاریاں، ان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو بشیر میمن صاحب کو وہ پہلا ٹاسک جو دیا گیا ہے، پہلا عہدہ جو دیا گیا ہے، وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ اب بشیر میمن صاحب جو ہے وہ یہ ٹاسک پورا کریں گے کہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کا پاکستان میں واپسی پر، خاص طور پہ جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے، تو ان کا کتنا شایانہ شان استقبال کیا جا سکے گا، اس کی تیاری کے لیے اس کمیٹی کا سربراہ جو ہے بشیر میمن صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور اس کمیٹی میں ویسے تو کراچی کے معروف جو لیڈر ہیں، سینیٹر نہال ہاشمی جو ہیں، جو سینیٹر رہے، وہ بھی شامل ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں ریٹائرڈ بیوروکریٹ، ریٹائرڈ ملٹری بیوروکریٹ، ریٹائرڈ ججوں کی سیاست میں باقاعدہ آمد، اور سیاسی پارٹیوں میں باقاعدہ شمولیت، اور سیاسی پارٹیوں میں اہم عہدے، اور پھر حکومت میں بھی اہم عہدے حاصل کرنے کی روایت جو ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر پارٹی جو ہے، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ مسلم لیگ نون جو ہے، خاص طور پہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں، اور خود PTI بھی جو ہے یہ اس روایت پر جو ہے وہ قائم رہی ہے، اور ریٹائرڈ لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں اہم عہدے جو ہے وہ اہم پوزیشن جو ہے وہ دیتی رہی ہے، تو اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے۔ دوبارہ ایک بار پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک نیا رحمان ملک جو ہے وہ اب مسلم لیگ نون کو پیارا ہو گیا ہے، جس طرح ایک رحمان ملک کا جو رول تھا، سابق DG/FIA رہے اور پھر مسلم پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور وفاقی وزیر کے عہدے پر پہنچے، تو اب یہی توقع کی جا رہی ہے کہ بشیر میمن بھی، ان کو ایک بڑا عہدہ تو مل گیا ہے، استقبال کا ٹاسک تو مل گیا ہے اپنے لیڈر کے لیے، لیکن کہا یہی جاتا ہے، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئیں گے تو بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون کی متوقع حکومت میں متوقع وفاقی وزیر داخلہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ رانا ثناءاللہ بھی ظاہر ہے اس وقت مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم رہنما ہیں، تو ان کو بھی یقیناً کوئی بہت ہی زیادہ اہم وزارت جو ہے وہ سونپ دی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے
یہ کچھ عرصے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اعلان ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا. سابق آرمی چیف باجوہ اور سابق ڈی جی ISI فیض حمید اور ایک سابق جج، ایک آنے والے جج چیف جسٹس، ان کا نام لے کر انہوں نے کہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان سے جو ہے وہ دوڑیں لگی تھیں. شہباز شریف صاحب جو ایک روز پہلے ہی آئے تھے لندن میں 1 ماہ قیام کر کے، وہ فوراً گئے، ظاہر اہم پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد جو ہے معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہوا. اور اب سب جو ہے وہ اچھے کی خبر ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ وہ جو PTI جو ہے مشہور تھی یو ٹرن لینے میں، یا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جتنے یو ٹرن لیے شاید پاکستان کیا بلکہ دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما نے، کسی سیاسی شخصیت نے اتنے یو ٹرن نہیں لیے ہوں گے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی، بلکہ نواز شریف صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے، اور اب ہاتھ ہولا رکھنے والی بات جو ہے وہ آ گئی ہے. ظاہر ہے کہ حکومت کرنی ہے، اگر حکومت کرنی ہے تو یا تو عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ اداروں سے لڑنا ہوگا. اداروں سے لڑ کر نہ تو پہلے کچھ نواز شریف کو ملا ہے بلکہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہی ہوا ہے. تو اس دفعہ بھی ان کا جو اعلان جو تھا وہ ظاہر ہے کہ عوام کو اس سے کچھ ملنے والا نہیں تھا. تو اب یہی نویز سنائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب، جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ ہے اس کی قیادت کریں گے، اور عوام کو، خصوصاً پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کا جو ایک ویژن ہے ان کا، وہ جو رک گیا تھا ان کی حکومت کے خاتمے سے، وہ ایک بار پھر شروع ہوگا. اب دیکھا جائے، لوگ بڑی تنقیدیں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب پہ. دیکھیں جی، نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کے لیے راہموار کی جا رہی ہے، نواز شریف کو. بھائی اس کے علاوہ چوائس کیا ہے؟ ملک میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. PTI یقیناً بڑی سیاسی جماعت، مسلم لیگ نون یقیناً دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی. اب یہ تو الیکشن بتائے گا کہ وہ اب دوسری رہی ہے یا پہلی ہو جائے گی. اور تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی. اب جہاں تک PTI کا تعلق ہے، بالکل وہ پہلے نمبر پر جو تھی وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی. لیکن 9 مئی سے پہلے ہی 2022 میں جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اور جس طرح قومی اسمبلی میں ایک آئینی طریقہ، قانونی طریقہ اختیار کیا گیا، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے باہر کیا گیا. تو یہ ظاہر ایک آئینی طریقہ تھا. اور اس وقت جو تھا، اس وقت بھی وہ یعنی جب ان کو نکالا گیا تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا کر، تو اس وقت ہی PTI جو پہلے نمبر پر جماعت تھی، وہ اس کی پہلے نمبر والی پوزیشن اس وقت ختم ہو گئی تھی. اس لیے کہ وہ دائرے کے تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو گئی تھی. وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو ان کی پہلی پوزیشن نہیں رہی تھی. یہی وجہ تھی کہ پھر 13 یا 15 یا 12 جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ PDM کی صورت میں عمران خان کے خلاف جو ہے، عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد جو ہے حکومت بنائی. اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں. ان کی مقبولیت، وہ کہا جاتا ہے کہ مقبولیت، بہت زیادہ مقبولیت، وہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا. تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے ان کی کیا مقبولیت تھی یہ بھی سب کو پتہ ہے. وہ سارے پنجاب میں وہ سارے ضمنی الیکشن ہار رہے تھے، ان کو شکست ہوئی تھی. تو مقبولیت تو نواز شریف کی تھی، مقبولیت تو مسلم لیگ نون کی تھی. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے تک، جب تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی اور ان کو وزارت عثمہ سے ہٹایا گیا، تو ظاہر ہے کہ PTI کی وہ پہلی پوزیشن تو نہیں رہی. لیکن چونکہ PDM کی حکومت سے اس 1.25 سال کے عرصے میں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، کوئی ایسی، بلکہ بہت زیادہ جو مسائل تھے ان میں مزید اضافہ ہوا ہے، عوام پر جو ہے وہ مزید بوجھ ڈالا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی وہ پوزیشن تو نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی. اب جو ہے نئے الیکشن ہونے، اس میں طے ہونا ہے کہ اب اصل مقبولیت کس کی ہے، عوام طے کریں گے. اب ایک لیڈر جو جیل میں ہے، 9 مئی کا واقعہ ہے، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف
جو ہے وہ جو ایک رد عمل جس طرح کیا گیا، جس طرح نقصان پہنچایا گیا، تو ظاہر ہے وہ تو بھگتنا پڑے گا، اس کے بغیر تو گاڑی نہیں چلے گی۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا، اور وہ ان کا بیانیہ بھی تھا، وہ بڑی دھمکیاں بھی دیتے تھے، یہ نہیں ہوا کہ جی یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، وہ پہلے دن سے اس قسم کی دھمکیاں دیتے رہے، پولیس افسر کی وردی بھی پھاڑتے رہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو کوئی غلط جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے میں جو ہے ملوث کیا گیا، تو اب ان کو وہ ظاہر بھگتنا تو پڑے گا۔ تو اب ایک لیڈر جب جیل میں ہے تو وہ تو نہیں جیت سکتا، اور اس کی وہ جب پارٹی اس کی وہ پارٹی نہیں رہی، تو نمبر 1 کی پوزیشن تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو پارٹی اب نہیں رہی۔ اب نمبر 1 پوزیشن جو ہے وہ اس وقت کسی کی بھی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی ہے، نہ مسلم لیگ نون کی ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں وہ پوزیشن نہیں ہے، حکومت پنجاب سے بنتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اگر عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اب سائفر کا کیس بھی جو ہے وہ ان کا ایک مضبوط کیس کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور ان کے پرنسپل سیکرٹری نے یہ بیان دے دیا کہ جناب سائفر تو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب یہ بات ہے کہ اگر وہ یہ بات الگ ہے کہ جب عمران خان پر یہ الزام لگایا، الزام کیا بلکہ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے کہا ہے، اور وہ کیس ان پہ بن چکا ہے کہ سائفر جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، لیکن اب تو وہ خود جیل میں، تو وہ ظاہر ان کے پاس ہی ہوگا، اگر وہ ساتھ لے گئے تھے تو ان سے بازیاب کرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ الگ مسئلے ہیں، لیکن اب اصل مسئلہ جو ہے نواز شریف صاحب کے استقبال کا ہے، اور اب نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریاں ہو گئی ہیں، اور جس طرح پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح توقع کی جا رہی ہے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سارے راستے اب جو ہے وہ نواز شریف کی کامیابی کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی اور میدان میں ہے ہی نہیں۔ جب کوئی میدان میں نہیں ہوگا تو جو میدان میں ہوگا وہی تو جیتے گا۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس بات پر جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا ہے، پیچھے ہٹ چکی ہے، اور نواز شریف کا اس انداز میں مقابلہ نہ کرنے کا جو ہے وہ غیر اعلانیہ فیصلہ کر لیا ہے، اور بالکل وہ بہت سارے معاملات جو ہے جہاں طے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں طے ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے بڑا شور شرابہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر وہ بے سود رہا۔ پہلے بڑی کوشش کی گئی، بڑا اعلان کیا گیا، بڑا چرچا کیا گیا کہ جی بلاول بھٹو جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ یہی وجہ تھی منصوبہ بندی کے ساتھ بلاول بھٹو کو جو ہے وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں وزارت خارجہ کا جو محکمہ دیا گیا، وہ وزیر خارجہ بنے، اور انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے وزیر خارجہ بننے کے بعد اور اس تھوڑے سے عرصے میں 1.25 سال کے عرصے میں جتنے دورے کیے بیرونی ممالک کے، وہ میرا خیال ہے بتایا جاتا ہے کہ آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنی مختصر مدت میں وزیر خارجہ تو کیا کسی وزیر اعظم نے بھی نہیں کیے ہوں گے۔ تو وہ اسی لیے ان کو بنوایا گیا تھا تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے، تو ٹریننگ تو ان کی بھرپور ہو گئی، لیکن وہ خواب جو ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے دیکھا تھا کہ وہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ خواب ان کا چکنا چور ہو گیا، اور چونکہ سارے راستے اس طرف یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سارے راستے جو ہے اب نواز شریف کی کامیابی کی طرف جاتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹا لیا ہے۔ ظاہر میدان میں اب صرف نواز شریف ہیں، تو جو میدان میں وہ تنہا ہیں، ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، تو وہی جیتیں گے۔ تو سارے جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں آئیں گے تو وہ گرفتاری بھی نہیں دیں گے، وہ جو ہے وہ ان کا استقبال بھی بڑا فقید المثال ہوگا، وہ جا کے مینار پاکستان پہ جلسے سے بھی خطاب کریں گے، پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے راہداری ضمانت حاصل کریں گے، اب اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کو آپ کو سیلنڈر بھی کریں گے، لیکن پہلے اپنی پوری سیاسی حکمت عملی جو ہے، وہ جو سیاسی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ سرنڈر کریں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ عدالت پہ منحصر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ منحصر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان پہ منحصر ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کو کس طرح جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے، اور کس طرح جو ہے صورتحال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی پلاننگ منصوبہ بندی کے عین مطابق ہوگی، یا اس میں کوئی عدالت کی طرف سے کوئی کوئی ایسا نوٹس ہوگا یا کوئی عدالت کا جو عمل ہوگا وہ کیا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں کوئی فرق آئے گا۔ یہ بات ہو گئی نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ اب کراچی کی سیاست بھی بڑی گرم ہے،
MQM پاکستان نے ظاہر ہے اتوار کے روز کل ملیر میں جو ہے وہ جلسے کا اعلان کیا. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے چونکہ MQM پاکستان نے تو باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز ایک طرح سے کر دیا ہے, اور یہ کل کا یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلا جلسہ ہے عوامی رابطے کے لیے. MQM پاکستان نے اپنا مرکزی الیکشن آفس بھی قائم کر دیا ہے, رابطے بھی شروع کر دیے ہیں. تو بہرحال MQM پاکستان تو پوری طرح تیار ہے. ابھی الیکشن کمیشن کو کہ تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا ہے, کوئی شیڈول نہیں آیا ہے, لیکن MQM پاکستان پوری طرح تیار ہے, اور اس نے انتخابی مہم جو ہے وہ پہلے سے ہی شروع کر دی ہے, رابطے شروع کر دیے ہیں. اور اس حوالے سے کل کے جلسے کو پہلا عوامی رابطے کا انتخابی مہم کا جلسہ قرار دیا جا رہا ہے. تو ناظرین, یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی, آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.